یہی صاحب منیف صاحب جو جس آرگومنٹ کے اوپر اپنی ساری بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب چیفز تبدیل ہو جائیں، اگر تبدیل ہو جائیں تو پھر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ چینج بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے جب آپ نے کہا تھا آپ نے کہا نہیں ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہوتی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، بیسک چیز ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ سر میاں صاحب کا بھی تو کیس سامنے ہے نا، جس طرح میں نے کہا 2001-2 کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ ختم شد اور کہہ رہے تھے کہ جی ہو ہی نہیں سکتا، 2013 میں وزیر اعظم بنے، 2024 میں بیٹی جو ہے وزیر اعلیٰ بن گئی، بھائی وزیر اعظم بن گیا۔ سر بہت سی چیزیں چینج ہو گئی۔ دیکھیں جی خان صاحب، میرے خیال میں ہم بات شاید ایک ہی کر رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ مختلف جو ہے اس پیراؤں کے اندر یا مختلف پیرامیٹرز کے اندر اپنی اپنی بات رکھ رہے ہوں جی، اور اس کو لے رہا ہوں کسی زاویے سے۔ میں نے جو بات کی ہے، میں مثلا آپ کو چھوٹی سی مثال دوں۔ سر پیپلز پارٹی والے مجھے اکثر کہتے ہیں کہ جی ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دے دی، پیپلز پارٹی ختم نہیں کی۔ اب مجھے اس وقت یہی ہوتا ہے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی کی یا بھٹو صاحب کی سیاست کی کوئی کمپریہنشن ہے ہی نہیں۔ اچھا، ضیاء الحق نے بھی مکا دیا تھا پیپلز پارٹی کا، اور بے نظیر بھٹو 1986 میں ضیاء الحق کے ساتھ کمپرومائز کر کے آئی تھی، اور کس کو نہیں پتا کہ 1988 کے اندر جب ان کو اقتدار دیا گیا تو کی پوزیشن جو تھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو دینی پڑی، اور اس کے باوجود انہیں معاف نہیں کیا۔ اور بھٹو صاحب جو 2/3 میجورٹی کے لیڈر تھے آخری وقت میں، جیسے عمران خان آج کل ہیں، اور ہر طرح ان کو توتی بولتا تھا، بے نظیر نے یا پیپلز پارٹی نے 3 حکومتیں بنائی اس کے بعد، اور تینوں ان کی کولیشن گورنمنٹ بنی، ایک دفعہ سمپل میجورٹی نہیں لے سکے، اور بے نظیر کو 2 سے 1 سال بعد ووٹوں نو کانفیڈنس لے آئے اور پھر اس کو نکال دیا اسٹیبلشمنٹ نے، اور اس کے بعد چل کہانی ہے۔ نواز شریف صاحب نے جہانگیر کرامت نے ریزائن کیا حالانکہ، لیکن چونکہ ایک بون آف کنٹینشن کے اوپر کیا تو اسے کیا ہوا کہ مشرف جب آیا تو 3 مہینے بعد ہی گیم شروع ہو گئی تھی۔ اچھا اس کو بھی بھول جائیں، 2013 میں نواز شریف آ گیا، میں اس کے بعد ڈیٹیل میں جائے بغیر کہ نواز شریف کو کن کنڈیشن اور کن کورس کنڈیشن میں لایا گیا تھا، حالانکہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی یا پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی یا عمران خان کی پاپولیرٹی، ان کا جو ہے توتی بولتا تھا، جادو سر چڑھ کے بولتا تھا۔ لیکن جب نواز شریف نے مئی میں حلف لیا، مارچ کے اندر کراچی سے لے کے چترال تک ہیوج بل بورڈز لگ گئے، مارچ 2014 میں، یعنی کہ پورا جو ہے 10 مہینے بعد، کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ، بڑے بڑے بل بورڈ۔ اور ابھی طاہر القادری صاحب کینیڈا بیٹھے تھے، وہ خود پتہ نہیں جون جولائی میں آئے، لیکن اس کے ساتھ ان کے نام سے بل بورڈ لگ گئے، اور اس کے بعد پتہ چل گیا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف ایک ہلکا پورا ہنگام ہو گیا۔ کس نے پلان کیا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ نے، یعنی کہ انہوں نے سکون سے نہ حکومت کرنے دی، اپنی حکومت میں گریڈ 18 گریڈ 19 کے آگے انہوں نے بٹھایا۔ اتنا تضحیک آمیز سلوک جو سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا رہا، جتنوں کے ساتھ، تو کرائسس یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اقتدار سب کچھ ہے، میں کہتا ہوں نہیں، سیاست سب کچھ ہے۔ اگر آپ کی سیاست جیسے عمران خان صاحب کی آج ہے، خدا گواہ ہے کہ اگر یہ شہباز شریف کے سٹائل پہ وزیر اعظم بن جائیں یا 2018 کے سٹائل پہ وزیر اعظم بن جائیں تو لعنت بھیجنی چاہیے، کیونکہ جو یہ لارجر دین لائف ہے، یہ 200 سال بعد بھی زندہ رہے گی، لیکن شہباز شریف کی جو وزارت عظمیٰ ہے وہ 10 سال بعد کسی کو یاد نہیں رہے گی، جیسے شوکت عزیز کی یاد نہیں ہے، انوار کاکڑ کی یاد نہیں ہے۔ تو یہ وہ ایسے ایکڈیمک کوسچن ہے، میں تو اس کو اس اینگل نہیں تو یہ بتا رہا تھا۔ نیائی صاحب آپ نے شہباز شریف کے فیصلے ہیں، سر اور یہ فیصلہ طے ہے، نیائی صاحب کہنے کہ عمران کو سپیس نہیں ملے گی، ملے گی۔ نیائی صاحب ایک منٹ سر، ایک منٹ آپ، آخری بات سر میں حیران ہو رہا ہوں کہ آپ شہباز شریف صاحب کی سیاست کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں معذرت کے ساتھ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ میں جانتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا اور آپ کا بڑا گہرا ریلیشن شپ ہے، اور آپ نے پھر بھی یہ بات کہی کہ ان کی سیاست کو 10 سال کے بعد کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں، احترام کا، میں ان کا بڑا ایڈمائرر ہوں، ہاں، لیکن دیکھو نا بات یہ کہ جو میری جو عقل ہے، انٹلیکٹ تو نہیں کہنا چاہیے، اسے بگ ورڈ، لیکن جو میری عقل ہے وہ جو مجھے بتاتی ہے، جو میرے پاس جو ایک پورا میرے سامنے ایک پڑی ہے، ایک سانپ اور سیڑھی کا کھیل پڑا ہے پاکستان کا، تو مجھے پتہ ہے کہ یہ بالکل لانگ لیوڈ ہے ہی نہیں۔ اچھا، ایسی سیاست جو ہے کسی کو یاد نہیں ہے رہے گی۔ تو اور عمران خان جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں وہ سر یاد رکھی جائے گی؟ عمران خان کی جو آج پالیٹکس ہے جی، یہ پالیٹکس جو ہے بھٹو کی پالیٹکس نہیں ختم ہوئی، بھٹو کی سیاست کو انہوں نے بھی مار دیا۔ اچھا، بس سمپل یہ بات ہے۔ اب یہ کئی جگہ پہ سیاست بھی اسی لیول کی ہوتی ہے جس لیول پہ اقتدار ہوتا ہے،
ترکی میں اردوغان کر رہا ہے، پاپولیرٹی بھی تھی اور اقتدار بھی تھا. بھائی کئی دفعہ نہیں ملتا اقتدار تو آپ اس کو اپنی سیاست پہ قربان نہ کریں. جیسے مسلم نون نے یا جو ہے نواز شریف صاحب نے کر دی ہے یا مسلم نون نے کر دی ہے. دیکھیں اسے کیا ہے کرائسس یہ ہے کہ آپ خود اپنے ورکرز جو ہے نا ان کو ڈیمورلائز کرو، آپ سیاست کے ارریلیونٹ ہو گئے. یہ کل میں نے منیب کے ساتھ بڑا ہم نے ڈیٹیل میں یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ آپ سیاست میں کئی دفعہ غیر مقبول نہیں ہوتے، آپ کا وجود ہوتا ہے لیکن ارریلیونٹ ہوتے ہیں. اوکے اس طرح جبھی بھی ہم عمران خان کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ضمنیوں میں ہم نواز شریف کو کر رہے ہیں تو ایز اے کولیٹرل. شہزاد صاحب یہ نیائی صاحب میرے لیے آج یہ بہت بڑی بات ہے کہ مطلب انہوں نے جو شخص ان کو وہ لٹرلی اپنے دوستوں کی طرح کنسیڈر کرتے ہیں ان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیاست 10 سال بھی جو ہے وہ زندہ نہیں رہے گی. لیکن سر اینڈ آف دا ڈے آج اقتدار جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہی ہے. نیائی صاحب یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے عمران خان صاحب دوبارہ 2039-40 سے پہلے نظر نہیں آ رہے. تو شہباز شریف صاحب بے شک 10 سال جو ہے وہ ان کی سیاست کو کوئی یاد نہ رکھے لیکن بطور پرائم منسٹر تو بن گئے، بطور پرائم منسٹر ان کا ایک دور چل رہا ہے. تو بہتر ڈیل کس نے کی پھر شہزاد صاحب؟ خان صاحب ایک فکر ایڈ کر لیں. جی گو ایڈ سر گو ایڈ. شہباز صاحب نے مجھے آمنے سامنے بیٹھا کہا، اچھا اسحاق ڈار صاحب بیٹھے تھے، انہیں کہا آئی ول پروو یو رانگ. اچھا تو میں نے کہا جی آپ وزیر اعظم بن رہے ہیں تو میں تو وزیر اعظم سے اختلاف کر کے ہف گیا ہوں. اچھا پتہ اس کا کیا اردو ٹرانسلیشن ہو گیا. اور نیائی صاحب میں آئی پروو یو رانگ، یعنی آپ ان کا خیال تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں جو مال بیچ رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن دیکھ اللہ نیائی صاحب یہ کتنی پرانی ملاقات ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ الیکشن سے کوئی 1 ہفتہ پہلے کی ہوگی.